کہو اے نبی میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، اور حاسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کہو اے نبی میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب حسد نے بولنا شروع کیا۔ اس کی باتیں مدینہ کے ہر کان تک پہنچتی ہیں، بازاروں میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، گھروں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ حسد ہے، وہ حسد جو دل کو کھا جاتا ہے۔ الفاظ قبائل میں آگ کی طرح پھیل رہے ہیں، ہمیں اسے جری نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ہر موسم میں ہمارے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ الناس کے پیچھے چھپی کہانی کی ابتدا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اکثر مسلمان گھروں میں بچوں کو قرآن یاد کروایا جاتا ہے، لفظ بہ لفظ، آیت بہ آیت، چاہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ 4 کل یاد کروائے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے، مگر ہمیشہ ہمارے دلوں میں نہیں۔ سورۃ الناس کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ہم نے اس سے بحث کی، ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے ہر چال آزمائی، مگر پھر بھی لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ وہی ہے جسے لوگ مدد کے لیے پکار۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ رک جائے تو مجھے اس کی کوئی چیز لا کر دو، ایک بال، ایک کنگھی، باقی کام میں کر لوں گا۔ یہ وہ لڑکا ہے جو وہ چیز چرائے گا جو ہم مانگیں گے۔ جی میں سمجھ گیا، میں اسے خاموشی سے لے سکتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو گرہیں باندھتا ہے، وہ رسی جو ایک پرانے کنویں میں راز کو اتارتی ہے۔ اسے وہیں گہرا چھپا رہنے دو تاکہ وہ اثر کہا کرے۔ جاتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا، مگر کس نے اور کیوں اللہ کے رسول کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی؟ یہ کہانی مدینہ سے شروع ہوتی ہے، کھجوروں اور امن کا شہر۔ صبح کی روشنی تنگ گلیوں میں پھیل رہی ہے، آذان کی آواز ابھی چھتوں پر گونج رہی ہے، تاجر اپنی دکانیں کھول رہے ہیں، بچے صحنوں میں کھیل رہے ہیں۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر ایک گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر میں کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح پرسکون، مہربان اور صابر تھے، مگر حال ہی میں وہ تھکے ہوئے لگتے تھے۔ وہ رات کو عبادت کے لیے اٹھتے، پھر رک جاتے، جیسے بھول گئے ہوں کہ نماز پڑھ چکے ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے میں یہ کر چکا ہوں، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو صرف حضرت عائشہ نے محسوس کی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں، دن گزرتے گئے۔ یہ کیفیت عجیب تھی، ان کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ باہر دنیا ویسے ہی چل رہی تھی، صحابہ آتے جاتے، مسجد بھری رہتی، مگر ایک خاموشی ہر چیز پر چھائی ہوئی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مدینہ کی پرسکون فضا کے پیچھے کچھ تاریک شروع ہو چکا تھا۔ یہ جادو تھا، ایسا جادو جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسا جادو جو ہر دل کا امتحان لینے والا تھا۔ مدینہ میں اسلام پھیل رہا تھا، دل کھل رہے تھے، گھروں میں روشنی آ رہی تھی، مگر کچھ لوگ اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا اس کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ خوف پیدا ہوا، خوف نفرت میں بدل گیا۔ ان میں ایک شخص تھا، گرہوں اور پھونکوں کا ماہر، سایوں میں کام کرنے والا۔ اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے، سونا دیا، وعدے کیے۔ انہوں نے سچ نہیں، خاموشی چاہی۔ لبید نے کہا مجھے اس کی کوئی چیز لا کر دو، ایک بال یا کنگھی۔
انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کھجور کے خشک چھلکے میں وہ چیز لپیٹی، 11 گرہیں باندھی، ہر گرہ میں حسد اور پھونک شامل کی اور اسے رات کے اندھیرے میں دروان کے کنویں میں چھپا دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ سچ کو باندھ سکتے ہیں، مگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ویسی ہی رہی۔ حضرت عائشہ نے سب کچھ محسوس کیا۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایک رات خواب میں 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جادو کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی بتایا، اور یہ بھی کہ وہ کہاں چھپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سب بتایا۔ اب راز کھل چکا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر اور چند صحابہ کو ساتھ کیا اور دروان کے کنویں کی طرف گئے۔ وہاں سے وہ چیز نکالی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں۔ جب وہ گھر واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ نے اسے لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں نے ڈر محسوس کیا کہ اسے ظاہر کرنے سے لوگوں میں فساد پھیل سکتا ہے۔ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، پناہ کی آیات جو قیامت تک انسانوں کی حفاظت کریں گی۔ سورۃ الفلق بیرونی شر سے حفاظت، سورۃ الناس اندرونی وسوسوں سے حفاظت۔ اللہ فرماتا ہے، جب اندھیرا تمہیں گھیر لے تو اس سے پناہ مانگو جو اسے چیر سکتا ہے۔ اور پھر میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو دل میں آتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، حسد پیدا کرتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ مگر جب دل اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو ہر وسوسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ صورتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ دیکھو، قریش کے بیٹے اپنے باپ دادا کے معبودوں سے منہ مڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے وہ رستے چھوڑ دیے جو انہیں رزق دیتے تھے، وہ نام چھوڑ دیے جو انہیں عزت دیتے تھے۔ اس کے الفاظ قبائل میں آگ کی طرح پھیل رہے ہیں۔ ہمیں اسے جری نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ہم نے اس سے بحث کی، ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے ہر چال آزمائی، مگر پھر بھی لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ وہی ہے جسے لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ رک جائے تو مجھے اس کی کوئی چیز لا کر دو، ایک بال، ایک کنگھی، باقی کام میں کر لوں گا۔ یہ وہ لڑکا ہے جو وہ چیز چرائے گا جو ہم مانگیں گے۔ جی میں سمجھ گیا، میں اسے خاموشی سے لے سکتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو گرہیں باندھتا ہے، وہ رسی جو ایک پرانے کنویں میں راز کو اتارتی ہے۔ اسے وہیں گہرا چھپا رہنے دو تاکہ وہ اثر کرے۔ کیا تم نے سنا؟ انہوں نے رسول اللہ 1000 کو ایک سودا پیش کیا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ انہوں نے رسول اللہ 1000 کو ایک سودا پیش کیا تھا۔ 1 سال وہ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال وہ رسول کے راب کی عبادت کریں۔ ہر موسم میں ہمارے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کی آیت گالیوں میں پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ
ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ قبائل میں آگ کی طرح پھیل رہے ہیں، ہمیں اسے جری نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ہم اسے اقتدار میں حصہ پیش کرتے ہیں، شاید اس سے اس کی وحی خاموش ہو جائے۔ ہم اسے اقتدار میں حصہ پیش کرتے ہیں، شاید اس سے اس کی وحی خاموش ہو جائے۔ اسے دولت، منصب، عزت جو چاہے دے دو، بس ہمارے معبودوں کو چھوڑ دے۔